ایک طرف دنیا کی تمام آسائشیں، سونے کا تاج اور محل کی ملکہ ہونے کا رتبہ، اور دوسری طرف لوہے کی کیلیں، گرم دھوپ اور جسم پر ہوتے دردناک مظالم۔ آخر کس چیز کی محبت میں ایک ملکہ نے فرعون کی بادشاہت کو ٹکرا دیا؟ آج میں آپ لوگوں کو اس بارے میں ایک سچی داستان سناتا ہوں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون سے اپنے ایمان کو چھپاتی تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہو گیا تو اس نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی اور انہیں کہا جاتا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری تو انہوں نے کیل لا کر ان کے اعضاء پر ٹونک دیے۔ پھر فرعون نے کہا اب بھی اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ تم میرے جسم پر قابو پا سکتے ہو، میرے دل پر نہیں، جو میرے پروردگار کی حفاظت میں ہے۔ اگر تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی روک دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ سے میری محبت بڑھے گی۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے۔ آپ پکارے اور آواز دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے بتائیے کہ میرا پروردگار مجھ سے خوش ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ، فرشتے آسمانوں پر تیرے انتظار میں ہے، یعنی وہ آپ کے دیدار کی مشتاق ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر فخر کرتا ہے۔ مجھے اپنی کوئی حاجت بتاؤ کہ وہ پوری کی جائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے بھی مجھے بچا لے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ فرعون کی عورت کو دھوپ کی سزا دی جاتی تھی۔ جب وہ لوگ سزا دے کر واپس آتے تو فرشتے اپنے فروں کا سایہ ان پر کرتے اور آپ اپنا گھر جنت میں بنا ہوا دیکھتی رہی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے اس ایمان افروز واقعے میں انسان کے لیے چند بہت اہم اور گہرے اسباق موجود ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے، حالات یا ماحول سے نہیں۔ حضرت آسیہ فرعون جیسے ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے شخص کے محل میں رہتی تھی۔ ان کا ماحول ہر لحاظ سے کفر اور سرکشی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے کیسے ہی برے ماحول میں کیوں نہ ہو، اپنے ایمان اور کردار کی حفاظت کر سکتا ہے۔